آلہ حضرت نے اے عقیدہ مولا علی دے کولوں لیا آلہ حضرت فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھو ایسے واسطے سے کہنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارام پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی
کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے دن رات، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، کعبہ کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، کعبہ کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ حضرات دی وقار اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن دے اندروں ایک آیا مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اس آیا مبارکہ دے اندر مددگاراں دا ذکر فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ فرماندے نے تہاڈا مددگار اللہ تعالیٰ ہے، تہاڈا مددگار اللہ دا رسول ہے، تہاڈے مددگار اہل ایمان نے جڑے صحیح صحیح نماز ادا کردے نے، جڑے صحیح صحیح زکات ادا کردے نے اور ہر حال دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکدے نے۔ حضرات دی وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اس آیا مبارکہ دے اندر اہل ایمان دا مدد کرنا، اللہ تعالیٰ دا مدد کرنا، اللہ دے رسولاں دا مدد کرنا بیان فرمایا ہے، اور نال اے وی دا چھڑیا کہ اہل ایمان کیڑے نے؟ اہل ایمان او نے
جڑے نماز ادا کر دے زکات ادا کر دے نے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکن والے. حضرات دی وقار کائنات دے اندر بڑے بڑے اہل ایمان آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر صحابی شان والا مقام والا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تے عظمت ویکھی جائے. وراء الورائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور مقام اور درجات نو ویکھیا جائے تو وراء الورائے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت. وراء الورائے حضرت سیدنا عباس، حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم. یعنی کہ کوئی بھی صحابی کسی بھی علاقے دے اندر کسی بھی قبیلے دے نال تعلق رکھن والا ہے جنہوں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دا، جنہوں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دا، جنہوں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عشق مصطفیٰ دی شمع دا حصہ مل گیا ہے، محبت رسول دا حصہ مل گیا ہے. وہ کسی بھی علاقے دے اندر ہوئے، کسی بھی قبیلے دے نال تعلق رکھن والا ہوئے، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے پوری کائنات دے اندر او دا مقام اور مرتبہ سب تو افضل تے اعلیٰ بنا چھڑا. کائنات دے اندر صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ نے بڑی شان بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. ہر صحابی دے اپنے اپنے درجات نے، ہر صحابی دے اپنی اپنی فضیلت ہے. حضرت ابوبکر صدیق دا اپنا مقام ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اپنی شان ہے، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا اپنا مقام و مرتبہ ہے. لیکن اینا دے اندر ایک صحابی رسول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہستی بھی ایسی ہستی ہے جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات دے اندر دنیا دے اندر بہت اعلیٰ اور افضل مقام عطا فرمایا. حضرات وقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام ہے، آپ دی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب. ابو الحسن آپ دی کنیت آپ دے پیارے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ تو، اور ابو تراب آپ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت عطا فرمائی کہ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ دے نال کوئی گل بات ہو گئی تو آپ چل دے مسجد نبوی شریف دے اندر گئے اور جا کے زمین تے لیٹ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف لے کے آئے. پوچھا فاطمہ علی کتھے نے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ گھر چو نکل گئے نے، شاید مسجد دے اندر گئے ہوں گے، کیونکہ علی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے او غلام نے جڑے مسجد دے نال محبت کرنے والے نے، مسجد دے نال پیار کرنے والے نے. آج علی نو منن والا بھی وہی ہوئے گا جڑا مسجد دے نال محبت اور پیار کرنے والا ہوئے. علی علی دے نعرے مارنا اور بات ہے، اور علی دی سیرت تے عمل کرنا اور بات ہے. علی دی سیرت تے وہی عمل کرے گا جڑا دل و جان دے نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دے اندر اوپر تو لے کے نیچے تک رنگیا ہوئے گا. او دا دن ہوئے یا رات ہوئے، جدوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک گھر چوں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح دی آواز آئے گی، علی دی محبت رکھن والا اسے ویلے رب دی بارگاہ دے اندر جھکن واسطے رب دے گھر مسجد دے اندر آ جائے گا.
حضرات وقار سرکار نے پوچھا ہے فاطمہ علی کتنے نے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ مسجد گئے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل دے آئے، ویکھیا تے حضرت علی مسجد دے اندر لیٹے ہوئے نے۔ آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو ہلایا، ویکھیا تے آپ دے جسم مبارک دے نال مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جا۔ حضرات وقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مینو ابو تراب فرمایا، مینو کوئی علی نہ لے کے بلاوے تے اینی خوشی نہیں، ابو الحسن نام لے کے بلاوے تے اینی خوشی نہیں، مینو خوشی سب تو زیادہ ادو ہوندی سی جدو کوئی مینو ابو تراب کہہ کے بلاندا سی، کیونکہ اے او لفظ سی جڑے اللہ دے پیارے حبیب محمد رسول اللہ نے اپنی زبان چو مینو عطا فرمائے ہوئے سے۔ حضرات وقار اس وجہ تو آپ نو ابو تراب آکھیا جاندہ ہے مٹی والے، کہ آپ دے جسم دے نال مٹی لگی تو سرکار نے فرمایا ہے مٹی والے کھڑا ہو۔ اور آپ دا لقب حیدر قرار ہے، آپ دے والد محترم جناب ابو طالب اور آپ دی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات وقار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم جناب ابو طالب مکہ المکرمہ دے زی اثر لوگاں دے اندر شمار آپ دا ہندہ سی، صاحب رائے لوگاں دے اندر آپ دا شمار ہندہ سی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جان جدو 8 سال دی عمر دے اندر وفات پا گئے تو جناب ابو طالب دے گھر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ اور جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرما چھڑیا تو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر مقام اور ہر موقع تے سب تو زیادہ جس حسی نے مدد فرمائی ہے اس دا نام جناب ابو طالب حضرت علی دے والد رہے، جنہاں نے ہر مقام تے توڑے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدد۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام و مرتبہ بہت افضل اور اعلی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جابر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس من شجر شتا وانا وعلی من شجرت واحدہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرمانے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں تمام لوگ مختلف شجرہ چو بنے نے اور میں اور علی نو اللہ نے ایک ہی شجر چو پیدا فرمایا۔ حضرات دی وقار ایک شجرہ وہ ہندہ ہے جڑا پیران عظام اپنے مریدہ نو دین دینے، جنہ دے اندر پیر دے پیر اس طرح سلسلہ چلدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک جاندہ ہے۔ اور ایک شجرہ ہندہ ہے حسب و نسب دا، جس دے اندر ماں باپ تو لے کے او دا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاندہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہستی او ہستی ہے جنہ دا شجرہ مبارک ہر لحاظ دے نال اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جا کے ملنے۔ حضرات دی وقار اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب آسان آپ نو سجدہ کرنے والے دے اندر منتقل کر دے رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس نازل ہون والے قرآن تو پتہ چلدا کہ جتھے جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور مبارک سیر کردہ رہے آئے، اوتھے نال ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روح مبارک بھی سیر کر دی رہی ہے۔ اور حضرت ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو روایت کر دینے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم یا علی انا وانتا نقلنا من اصلاب الطاہرات الى الارحام الزکیات وما مسنا عہد الجاہلیہ۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تسی اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے نال پاک پشتاں اور پاک رحمت جو ہندے کائنات دے اندر محبوس ہو گئے۔
حضرات وقار او علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے جسم نو سرکار نے فرمایا میرا جسم ہے، جنہ دے خون نو سرکار نے فرمایا میرا خون ہے، جنہ دی جان نو سرکار نے فرمایا میری جان ہے، جنہ دی روح نو سرکار نے فرمایا میری روح ہے۔ حضرات وقار او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عظمت اور شان اور مقام دے کیا کہنے، جنہ دی شان دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیاں کئی آیتاں نازل فرمائیاں۔ حضرات وقار کائنات دے اندر کعبۃ اللہ بڑی شان والا ہے، کعبۃ اللہ بڑی عظمت والا ہے۔ او کعبہ جہدے بارے اللہ دا قرآن ہے، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا کائنات دے اندر جڑا پہلا گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیارا گھر مکے دے اندر ہے، جس نو خانہ کعبہ آکھیا جاندا ہے، جہدا حج تے عمرہ کرن واسطے لوگ اس گھر دی زیارت واسطے آندے نے۔ حضرات دی وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات دا وہ پیارا گھر ہے، اللہ دے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے گھر بنایا، اسماعیل علیہ السلام نے گھر بنایا۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی مولا سے تیرا گھر تے بنا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا پیارے ابراہیم اے اسماعیل میرے نال وعدہ کرو میرے اس گھر نو بناؤں تو بعد پاک بھی کرو گے، یا اللہ کنہ دے واسطے پاک کیتا جائے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اے میرے گھر نو رکوع کرنے والے واسطے، سجدہ کرنے والے واسطے، اعتکاف کرنے والے واسطے، اتفاق کرنے والے واسطے، طواف کرنے والے واسطے پاک کر دیتا جاوے۔ حضرات دی وقار اللہ دا پاک گھر سی، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اپنے پیارے گھر نو پاک کرن دی ڈیوٹی جناب ابراہیم دی لگائی ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دی لگائیے۔ جدو تواڈے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھرانے دیواری آئی، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا میں کسے دی ڈیوٹی نہیں لگانی، بلکہ رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے اپنے گھر دی صفائی دا ذمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے جناب اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن جدو نبی دے گھرانے دیواری آئی، مولا علی دے گھر دیواری آئی، سیدہ فاطمہ دے گھر دیواری آئی، حسنین کریمین دے گھر دیواری آئی، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے قرآن عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی دے گھر والیو اللہ تبارک و تعالیٰ دا ارادہ ہے، اللہ دی مرضی، اللہ دا منشا تے مرضی ہے وے۔ اے نبی دے گھر والیو تانوں ہر قسم دی پلیتی تو پاک کر دیتا جائے۔ حضرات دی وقارو دنیا دی پلیتی ہوئے یا آخرت دی پلیتی ہوئے، اللہ نے اپنے پیارے محبوب دے گھر والے انو ہر قسم دی پلیتی تو ہمیشہ واسطے پاک فرما چھڑیا ہے۔
اگر میں مسجد دی صفائی کراں کسے نہ کسے جگہ تے کوئی نہ کوئی نقص رہ سکدا ہے، تواڈے وچوں اگر کوئی صفائی کرے کتے نہ کتے نقص رہ سکدا ہے، لیکن والی تیری عظمت تو قربان جاواں، وہ سیدہ فاطمہ تیری عظمت تو قربان جاواں، اے نبی دے گھرانے تواڈی عظمت تو قربان جاواں، تواڈے گھر دی صفائی کرن والا، تانوں پلیتیاں تو صاف کرن والا کوئی اور نہیں بلکہ خود رب العالمین خالق کائنات جنوں رب العالمین پاک کرن والا ہوئے، او دی پاکی دے اندر کوئی شک نہیں رہ سکدا۔ تو پتہ چلیا علی ہوئے فاطمہ ہوتے حسنین کریمینوں نے جنہ دی پاکی دا ذمہ رب نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرما چھڑیا ہے۔ ایسے واسطے سی کہنے اہل نظر کی آنکھ کا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، اہل وفا کے دل کا سہارا۔ حضرات وقار کعبۃ اللہ و شان والا گارے جتھے ایک نماز ادا کیتی جاوے تے میرا رب 1,00,000 نمازاں دے برابر ثواب عطا فرماندا ہے۔ خانہ کعبہ و شان والا گارے جتھے ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھیا جاوے تے میرا رب اپنی رحمت دے نال 1,00,000 قرآن دے برابر ثواب عطا فرماندا ہے۔ کعبۃ اللہ ہوئے جنوں بنان والا خلیل اللہ علیہ السلام نے، کعبۃ اللہ ہوئے جنوں بنان والے ذبی اللہ اسماعیل علیہ السلام نے۔ خانہ کعبہ بڑی شان والا ہے، اے او شان والا ہے جنہ بھی کوئی گناہگار ہوئے، جنہ بھی سیاہکار ہوئے، اللہ دے پیارے حبیب دا فرمان ہے جدو پہلی نظر او دی کعبے تے پیندی ہے میرا رب او دے پچھلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما چھڑدا ہے۔ حضرات وقار خانہ کعبہ تے ہوئے جنوں ابراہیم تے اسماعیل نے پاک کیتا ہویا ہے، اے دی عظمت شان تے اے وے جڑا ایک واری پہلی نظر کعبے تے پاوے او دے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے، تے جڑا نبی دی اہل بیت دے نال محبت رکھے رب اپنی رحمت دے نال انہوں گناہوں تو کنہ پاک فرما چھڑے گا۔ حضرات وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے نو بڑی عظمت، بڑی شان، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رب نے بڑی عظمت بڑا مقام عطا فرمایا۔ کعبہ بیت اللہ ہے تے علی انوار اللہ نے، کعبہ بیت اللہ ہے علی اخیار اللہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے علی ابرار اللہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے علی اسرار اللہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے علی آثار اللہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے علی حجت اللہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے علی ہدایت اللہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے علی عنایت اللہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے علی صبغت اللہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے علی اہل اللہ ہے، اگر کعبہ بیت اللہ ہے تے علی ولی اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد۔ حضرات وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے دی طرف اشارہ کر کے فرمایا لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ اعظم عند اللہ حرمتا منکا۔ سرکار نے فرمایا کہ کعبہ بڑی شان والا ہے لیکن مومن دی حرمت کعبے دے نالوں میں زیادہ ہے۔ ہووے مومن مومن نہ ہووے، مومن ہووے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت عمل کرنے والا ہوئے تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے کہ مومن دی عظمت تے شان کعبے دے نالوں میں زیادہ ہے۔ حضرات وقار ایتے عام مسلمان مومن دی گال لے تے جڑا مومنہ دا سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونا دی عظمت تے شان دا کی مقام ہوئے گا۔ ایسے واسطے سی کہنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا
علی علی۔ حضرات وقار اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا اللہ بھی تھوڑا مددگار ہے، اللہ دا رسول بھی تھوڑا مددگار نے، اور او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے وہ بھی تھوڑے مددگار نے، جنہاں نمازاں ادا کیتیاں، زکاتاں ادا کیتیاں تے اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکن والے نے۔ حضرات وقار مفسرین کرام فرماندے نے اس آیت تو مراد اللہ نے جو فرمایا ہے آمن الذین، ایمان والے تھوڑے مددگار نے، ان ایمان والے تو مراد حضرت علی المرتضی شیر خدا دی ذات مبارکہ ہے۔ حضرات وقار حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت تے شان دے کیا کہنے، آپ دا علم ویکھیا جائے، وراء الورائے، آپ دی عبادت ویکھی جائے، وراء الورائے، کسے بھی زاویے دے نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ دے نال آپ نو عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ دی سخاوت ویکھی جائے تو وراء الورائے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ظہر دی نماز ادا فرمائی، مسجد دے اندر تشریف فرما نے، حضرت علی المرتضی شیر خدا بھی موجود نے اور آپ بھی نماز پہ ادا کر دینے۔ ایک سوال کرنے والا سائل آیا تے آ کے سوال کیتا کہ ہے کوئی منو کچھ عطا کرنے والا، تو اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضرت علی دی انگلی مبارک دے اندر ایک انگوٹھی سی، آپ نے وہ انگوٹھی دوران نماز اتار کے اس دی طرف پھینک چھڑی اور وہ لے کے چلا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے ترانے پہ گاندا جاندا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سخی نے جڑے نماز دے اندر کوئی سائل آوے تے نماز دے اندر بھی عطا کر دیندے نے، اگر نماز تو باہر کوئی آوے تو پھر بھی آپ بے حد و بے حساب اس نو عطا فرمانے والے۔ تے او سائل او انگوٹھی لے کے پیا جاندا ہے، نالے اپنی زبان حال جو پہ آخدا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی۔ حضرات وقار علیوں نے جنہ دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا او لوگ جڑے اپنا مال رات نو خرچ کر دینے، او لوگ جڑے اپنا مال دن نو خرچ کر دینے، او لوگ جڑے اپنا مال پوشیدگی دے اندر خرچ کر دینے، او لوگ جڑا اپنا مال ظاہر کر کے خرچ کر دینے، انہاں دا اجر انہاں دے رب دے کولے، انہاں نو دنیا کائنات دے اندر کوئی خوف نہیں ہوئے گا، نہ کدی غمگین ہون گے۔ حضرات وقار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے آیت مبارکہ حضرت علی دے بارے نازل ہوئی ہے، جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب دے غلام مولا علی دے کول 4 درہم سن، آپ نے 1 درہم دن دے ویلے صدقہ کر چھڑیا، 1 رات دے ویلے، 1 ظاہری تے 1 پوشیدگی دے نال جدو اللہ دی راہ دے اندر خرچ کیتا، اللہ نو اے ادائے نہیں پسند آئی، اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا
او جڑے اپنا مال دن تے رات ظاہر تے پوشیدہ خرچ کر دینے انہاں دا اجر میں رب دے کولے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، کون عبداللہ بن عباس جڑے قرآن دے پہلے مفسر نے، آپ فرماندے نے اس آیت دے اندر مال خرچ کرنے والے جڑے نے انہاں تو مراد حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے۔ حضرات وقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کیڑی کیڑی عظمت، کیڑی کیڑی شان، کیڑا کیڑا مقام بیان کیتا جائے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بڑی عظمت، بڑی شان تے بڑا مقام عطا فرمایا ہویا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جنہاں نو رب نے او شان او مقام عطا فرمایا ہویا ہے۔ اللہ نے آپ دی پھوک دے اندر اینا اثر رکھیا ہویا ہے کہ بے ایمانہ دا منہ بند کر دیتا جا رہا ہے۔ حضرت علی بیت اللہ شریف دے اندر ایک دن نماز پہ پڑھ دینے، ایک سائل آیا، کفار مکہ بھی ویکھ رہے نے کہ علی نماز پہ ادا کر دینے۔ جدو سائل آیا تے انہاں ویکھیا کہ علی نماز پہ پڑھ دے، اے دے کول بظاہر تے ہے کچھ نہیں، اے سائل نو کی دے گا، چلو اسی ادا مذاق اڑاواں گے۔ سائل نو کہہ لگے او جڑا بندہ نماز پہ پڑھدا او دے کول جاؤ، او تینوں کچھ دے سکے۔ حضرات دی وقار او سائل چلدا چلدا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا، آ کے سوال کیتا توڑے تے میرے کریم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او دا ہاتھ مبارک پکڑیا، اپنے منہ مبارک چو کچھ پکڑ کے او دے ہاتھ تے پھوک ماری، فرمایا بیلیا مٹھی بند کر لے۔ انہیں مٹھی بند کی تھی، فرمایا جا جنہاں نے تینوں بھیجیا ہے انہاں دے کول جا کے مٹھی کھولی۔ حضرات دی وقار ابو جہل تے ابو لہب عتبہ شیبہ وغیرہ سارے پہ ویکھ دینے، علی مٹھی بند کر کے اتے پھوک پہ مار دائے، اے پھوک دے نال کی ہوئے گا، لیکن وہ جان دے نہیں سن اے کوئی عام شخص پھوک نہیں پہ مار دا، اے تے اللہ دے پیارے محبوب دا ویر علی المرتضی شیر خدا ہے، اے جنتی نوجوانہ دے سرداران دا باپ علی ہے، او جان دے نہیں سن۔ حضرات دی وقارو جدو سائل واپس آیا، او کافر آپس دے اندر پہ مسکران دینے کہ اسی علی دا مذاق اڑاواں گے۔ حضرات دی وقار جدو سائل نے آ کے ابو جہل ابو لہب دے سامنے اپنی مٹھی کھولی، او حیران پریشان ہو گئے۔ جدو مٹھی بند کی تھی ادو تے خالی سی، جدو کھولی تے اللہ دے حکم دے نال او دے اندر ایک درم موجود نظر پہ آوندا ہے۔ تے او سائل درم لے کے پیا جاندہ ہے، نالے کہندہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ حضرات دی وقار وہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے نے چوری کر بیٹھا، ایک بندہ چوری کر بیٹھا، حضرت علی دی بارگاہ دے اندر لے آندا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو انہوں پوچھا او من گیا، کہنے لگا ہاں حضور میں چوری کر لئیے۔ آپ نے فرمایا تیرے تے شریعت دی حد لگے گی، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام علی پاک نے شریعت دی حد لگا دے ہویا او دا ہاتھ کٹ دیتا، او ہاتھ کٹا کے راستے دے اندر پیا جاندہ ہے۔ اگوں حضرت سلمان فارسی مل گئے۔ کون سلمان فارسی؟ جنہاں نو اللہ دے پیارے حبیب نے اپنی اہل بیت دے اندر شامل فرمایا ہویا ہے۔ حضرت سلمان فارسی مل گئے، حضرت ابن قوا مل گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابن قوا پوچھن لگے بیلیا کی وجہ ہے، کی ہویا ہی؟ کہن لگا اج میں علی دی بارگاہ دے اندر گیا سا، میرے کلو غلطی ہو گئی سی، اللہ دے پیارے محبوب دے پیارے غلام علی نے میرا ہاتھ کٹ چھڑیا ہے، علی نے اپنا حق ادا کیتا ہے، مینوں دنیا دے اندر ہاتھ کٹ کے جہنم دے عذاب تو بچا لے آئے۔ اگر اج میرے تے حد قائم نہ ہوندی، کل قیامت دے دیاڑے میں پکڑیا جانا سی۔ والی تیرا شکریہ ادا کرنا وا، تو مینوں جہنم دے عذاب تو بچا لے آئے۔ حضرات وقر حضرت سلیمان فارسی نے جدو گفتگو سنی، آپ چل دے علی دی بارگاہ دے اندر آئے، آکے عرض کر دینے علی پاک جی تساں فلاں بندے دا ہاتھ کٹے آئے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں او دا ہاتھ کٹے آئے، ایس وجہ تو کٹے آئے۔ عرض کر دینے علی پاک جی او جا رہا
سی اپنا ہاتھ لے کے نالے تواڈے ترانے پیا گاندا جاندا سی حضرت علی نے فرمایا سلیمان جاؤ اس آدمی نو بلا کے واپس لے کے آؤ حضرت وقار اس آدمی نو جدو واپس بلا کے لے آندا گیا حضرت علی نے اودا کٹیا ہویا ہاتھ او دے گھٹ دے نال لگا کے اتے کپڑا دے کے اللہ دی کلام پڑھ کے پھوک ماریے غیب دی طرف آواز آئی کپڑا ہٹا دے وہ سائیں دے ہاتھ نو ٹھیک فرما چھڑے آئے اہل نظر کی آنکھ کا اہل نظر کی آنکھ کا علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی حضرات دی وقارو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت با سعادت دے دن نے 13 رجب جڑا کال دا دن لنگے آج 14 رجب ہے 13 رجب نو حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت با سعادت ہوئی ہے اس وجہ تو پورے عالم اسلام دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت نو بیان کیتا جا رہا ہے حضرت علی دی شان نو بیان کیتا جا رہا ہے حضرت دی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دے نے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی دی اماں جان آپ کعبے دا طواف کر دیاں نے طواف کر دیا جدو 3 چکر پورے کیتے چوتھا چکر شروع کیتا اللہ تبارک و تعالی دی طرف حضرت علی دی ولادت دا وقت قریب آ گیا ہے آپ ہن پریشان نے گھر جاواں تے نہیں پہنچیا جانا حضرت دی وقار ایسے کشمکش دے اندر نے اچانک کعبے دی دیوار شک ہوئی آواز آئی اے فاطمہ کدرے ہور جان دی ضرورت نہیں اللہ دے پاگر کعبے دے اندر آ جا حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبے دے اندر چلیاں گئیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت با سعادت ہو گئی حضرت دی وقار 3 دنوں تو بعد روایات دے اندر آندا ہے جدو فاطمہ بنت اسد حضرت علی نو لے کے اپنے گھر دے اندر آئیاں آپ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ اللہ دے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بلا کے لے آؤ آ کے میرے لال نو آ کے ویکھ لیون حضرات وقار اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آئے آ کے ویکھیا حضرت فاطمہ بنت اسد روندیاں پیاں نے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا اے میری چچی اے میری ماں جیسی چچی تو کیوں رونی ہے حضرات وقار حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد فرمانیاں نے بیٹا میں رواں نہ تے ہور کی کراں اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا اے چچی جان کی وجہ ہے عرض کر دیا نے بیٹا رب نے منو بیٹا عطا فرمایا ہے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا چاچی پھر رون دا موقع تے نہیں بلکہ خوشیاں مناؤں دا موقع ہے اللہ نے تینو بیٹا تے میں محمد نو ویر عطا فرمایا ہے حضرات دی وقار حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد علی دی والدہ کون فاطمہ بنت اسد جدو آپ دی وفات ہوئی مدینہ شریف دے اندر اللہ دے پاک نبی نے اپنا کرتا مبارک کفن دے اندر حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد علی دی ماں نو عطا فرمایا جدو آپ دی قبر تیار ہو گئی ہے اللہ دے پیارے نبی پہلے قبر دے اندر خود اترے قبر دے اندر لیٹے پھر نکلے پھر حضرت فاطمہ بنت اسد نو قبر دے اندر ڈالے آ گیا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایدی کی وجہ ہے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا میں محمد آواں کہ میں روٹی پکا کے تندور دے اندر لگا دے ماں حضرت سیدہ روٹیاں پکان تے ساریاں پک جاندیاں نے لیکن میرے جسم دے نال لگی ہوئی روٹی نو تندور دی آگا اثر نہیں کر دی میں اپنی ماں فاطمہ بنت اسد دی قبر دے اندر اس واسطے لیٹے آواں میرے جسم دی برکت دے نال میرا رب میری ماں فاطمہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا چھڑے گا او حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج 3 دن ہو گئے نے میں روانا تے ہور کی کراں میرا بیٹا اکھا نہیں کھول رہا
جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنیا تو فرمایا چچی جان پریشان نہ ہو، اس دے اندر بھی کوئی حکمت ہوئے گی، لے آؤ میرے بھائی علی نو دیو تے صحیح منو۔ حضرات وقار جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھا مبارکہ تے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 3 دن آپ دی عمرے، آپ نے اکھاں کھولیاں تے پہلی نظر چہرہ ودہا واللیل دیاں زلفاں دے پئی۔ حضرات وقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اکھاں کھولیاں سرکار نے فرمایا میری چچی، اے میری ماں جی چچی، تو آخنی ہے اکھاں نہیں کھول دا، میں محمد تے پہ آخنا کائنات دے اندر اے دیاں اکھاں جنیاں رب نے کسے دیاں اکھاں بنائیاں ہی نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا شان و عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ حضرات وقار سرکار نے فرمایا اے فاطمہ، اے میری چچی جان، تو کہنی ہے کہ اے دیاں اکھاں نہیں، میں کولو پوچھ کے ویکھ تے میں پہ آخنا کائنات دے اندر اے دے نال دیاں اکھاں تے رب نے کسے دیاں بنائی ہیں۔ حضرات وقار وقت گزرتا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو ایک دن سرکار نے پوچھا اے علی بچپن دے اندر جدو تسی اپنی ماں دی گود دے اندر سو 3 دن تواڈی ماں تواڈیاں اکھاں دی وجہ تو پریشان رہیاں، ایندی کی وجہ سی، ایندے وچ کی حکمت سی؟ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میری پیدائش ہون والی سی عالم ارواح دے اندر ہی مینوں تواڈے بارے خبراں مل دیاں سن، اس واسطے میں اکھاں نہیں سن کھولدا کہ میں اونی دیر تک اکھاں نہیں کھولاں گا جنی دیر تک اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ آن گے۔ میں اس واسطے اکھاں بند رکھیاں کہ میں اکھاں ادھر ہی کھولاں گا جدو رسول اللہ سامنے آن گے، سب تو پہلے میری نظر کوئی اور چیز نہ ویکھے بلکہ رسول اللہ دا چہرہ مبارک ہی ویکھے۔ حضرات وقار کعبہ بڑی شان والا ہے جنہوں ویکھن دے واسطے اسی اج لکھاں روپیے لا کے زیارت واسطے جانے ہاں۔ علی اس کعبے دے اندر پیدا ہوئے نے لیکن کعبے نو نہیں پہ ویکھ دے، اکھاں بند رکھ دے نے، رسول اللہ دی پہلے زیارت پہ کر دے، کیونکہ علی جان دے سن۔ اے دی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت نے کی تھی، اعلیٰ حضرت نے اے عقیدہ مولا علی دے کولوں لیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔ اللہ فرماندے نے پوری کائنات دا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور کعبے دا بھی کعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک ہے۔ حضرات وقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 13 رجب المرجب روز جمعۃ المبارک خانہ کعبہ دے اندر ولادت ہوئی اور آپ دی شہادت مسجد دے اندر ہوئی۔ اس تو پتہ چلدا ہے کہ علی نو رب دے گھر دے نال کنی محبت سی۔ اج جیڑا علی دا نام لین والا ہے، علی دے نال سچی محبت رکھن والا ہے، وہ علی دی سیرت تے عمل پیرا تاں ہی ہو سکدا ہے جے علی دی طرح مسجد دے نال محبت کرن والا ہو۔ اس واسطے سی نے کعبے وچ ولادت حیدر دی، مسجد وچ شہادت حیدر دی، کعبے وچ ولادت او حیدر دی، مسجد وچ شہادت حیدر دی، فرمان ہے کملی والے دا، فرمان ہے کملی والے دا، فرمان ہے کملی، النظر علی وجہ علی عبادہ، اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت، فرمان ہے کملی والے دا،
ہے دین عبادت، حیدر دی فرمان ہے کملی، وال